بسم اللہ الرحمن الرحیم AR نیوز کے ساتھ میں نوید بٹ اویسی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ تو یہ ہے۔ ناظرین کرام، رب کریم کا فرمانے پر حق ہے، جب کوئی شخص تمہارے پاس کسی قسم کی خبر لے کر آتا ہے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان کا مفہوم ہے، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچائے۔ ناظرین کرام، آج کا میرا موضوع ہے میاں چنو کے گاؤں چک نمبر 12 کے رہنے والے مشتاق احمد کا، جو فٹ بال کھیلتے کھیلتے جوان ہوا۔ شادی ہوئی، میچ کے دوران سر پر فٹ بال لگا اور اس کا دماغی توازن خراب ہو گیا۔ علاج شروع ہوا مگر وقت کے ساتھ ساتھ دماغی عارضہ بڑھتا گیا۔ اس کے دوران اس کے 3 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ بیوی خامد کی طویل بیماری اور بے روزگاری کی وجہ سے تنگ آ کر بیکے چلی گئی، بچے بھی ساتھ لے گئی۔ اس جذباتی صدمے نے مشتاق احمد کو مزید بیمار کر دیا۔ اس کا بھائی کراچی میں کام کرتا تھا، وہ اسے کراچی لے گیا۔ وہاں بھی اس کا علاج جاری رہا لیکن بہتری کی کوئی کرن نظر نہیں آئی۔ مشتاق احمد فروری میں گاؤں واپس آ گیا۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا تھا اور مختلف دیہاتوں سے بھیک مانگتا رہتا تھا۔ گھر والے اور اس کے عزیز رشتہ دار اس کو سارا دن تلاش کرتے رہتے تھے۔ وہ انہیں جہاں سے ملتا اسے واپس گھر لے آتے تھے۔ وہ ہفتہ 12 فروری کی صبح بھی اپنے گھر سے نکلا اور ساتھ والے گاؤں میں اپنی ہمشیرہ کو ملنے چلا گیا۔ وہ گھومتا پھرتا ہوا 17 موڑ پہنچ گیا۔ وہ سارا دن گلی میں بھیک مانگتا رہا اور سحر کے وقت مسجد شاہ مقیم میں گھس گیا۔ اس دن بارش ہوئی تھی، ماحول میں خنقی تھی۔ مشتاق احمد مسجد میں کیا کر رہا تھا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ محلے کے 2 نوجوان اظہر عباس اور مختار حسین مسجد کے قریب سے گزرے تو انہیں مسجد کے اندر سے دھواں نظر آیا۔ یہ دوڑ کر مسجد کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا ایک مجنون فقیر قسم کا شخص آگ جلا کر مسجد کے اندر بیٹھا ہے۔ ان دونوں نے اسے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ لوگ اکٹھے ہونے لگے، یہ دونوں اسے مارتے جا رہے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اس نے قرآن مجید اور مسجد کی بے حرمتی کی ہے۔ لوگ بھی یہ سن کر اس مارا ماری کے کھیل میں شامل ہو گئے۔ شور بڑھتا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ مسجد علاقے کے معزز شخص محمد رمضان نے بنوائی تھی۔ اس کا متولی اور مسجد کا امام بھی یہی تھا۔ یہ اس وقت تھانے میں پنچایت میں بیٹھا تھا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ مسجد میں آگ لگ گئی ہے۔ وہ فوری طور پر پولیس اہلکاروں کے ساتھ مسجد کی طرف دوڑ پڑا۔ وہ لوگ وہاں پہنچے تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ لوگ مشتاق احمد کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ پولیس نے اسے چھڑایا اور اس کی جان بچانے کے لیے اسے مسجد میں بند کر دیا، لیکن اس دوران 200-250 لوگ جمع ہو گئے۔ وہ سب بکھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے پولیس پر بھی حملہ کر دیا۔ پولیس پسپا ہونے پر مجبور ہو گئی۔ ہجوم نے اس کے بعد مسجد میں پناہ گزین مشتاق احمد کو گھسیٹ کر باہر نکالا، درخت کے ساتھ باندھا اور اسے اینٹیں اور پتھر مارنا شروع کر دیے۔ آپ خود سوچئے، جب 200-250 لوگ ایک بندے شخص کے اوپر سنگے باری کریں گے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ مشتاق احمد چیختا چلاتا اور خدا کے واسطے دیتا رہا، لیکن ہجوم اس ذہنی مریض سے توہین مذہب کا بدلہ لیتا رہا، یہاں تک کہ چند لمحوں میں وہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور کچلے ہوئے مثل کا مغلوبہ بن کر رہ گیا۔ ہجوم نے مرنے کے بعد اس کی لاش اٹھائی اور درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ لاش گھنٹوں درخت کے ساتھ لٹکتی رہی اور کوئی شخص اس کی گستاخ انگلیاں بھی کاٹ کر لے گیا۔ یہ واقعہ اتوار 13 فروری کو وائرل ہوا اور ڈرے ہوئے معاشرے میں مزید خوف و ہراس پھیل گیا۔ حکومت ایکٹیو ہوئی، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا۔ پولیس نے بھاگنا دوڑنا شروع کیا۔ 102 لوگ گرفتار کر لیے، جن میں سے 21 ملزموں کو مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا۔ پولیس اب یقیناً تفتیش بھی کرے گی، فرانزک ٹیسٹ بھی ہوں گے، آڈیو اور ویڈیو کے معائنے بھی ہوں گے اور ملزموں کے اعترافی بیان بھی ہوں گے۔ اور پھر سانحہ سیالکوٹ کی طرح یہ واقعہ بھی عدالتوں کی کارروائیوں کا حصہ بن کر ہمارے اجتماعی حادثے سے محو ہو جائے گا۔ اس دوران پولیس کی تفتیش اور شواہد تگڑے ہوئے تو شاید 2-4 ملزموں کو پھانسی اور 8-10 ملزموں کو عمر قید ہو جائے، لیکن مجھے یقین ہے ریاست، حکومت اور معاشرہ ان واقعات کا تجزیہ کرے گا اور نہ یہ عوامی انصاف کے اس بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کے خلاف کوئی ٹھوس لائے عمل بنائے گا۔ اور یہ اس ملک کا اصل المیہ ہے، بلکہ رکیے، یہ المیوں کی ماں ہے۔ ہم نے ملک میں تجزیے اور ٹھوس حل کا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا، چنانچہ گلی اور نالی سے لے کر جمہوریت تک یہ ملک ایک دلدل بن چکا ہے اور ہم اس دلدل میں تھنستے اور پھنستے جا رہے ہیں۔ آپ ریاست کو چھوڑ دیجیے، اس پر ملازمت پیشہ لوگوں کا غلبہ ہے اور ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اچھی پوسٹنگ اور ریٹائرمنٹ سے پہلے مدت ملازم میں توسیع۔ آپ حکومت کو بھی چھوڑ دیجیے، آج تک یہ اپنی زبان پر قابو نہیں پا سکی۔
یہ ملک کو کیا سنبھالے گی؟ آپ معاشرے کو بھی چھوڑ دیجئے۔ اس ملک کے عام لوگ آٹے چینی اور دال کی دوڑ سے باہر نہیں آ پا رہے، یہ معاشرتی بنیادیں خاک مضبوط کریں گے؟ میرا سوال اس ملک کے دانشوروں اور مذہبی اسکالرز سے ہے، یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگ آج تک عوام کو اصل اسلام کیوں نہیں بتا سکے؟ ہمارا گلہ ان سے ہے، یہ جواب دیں۔ یہ آج تک مذہب اور توہین مذہب کا کوئی ٹھوس فارمولہ کیوں نہیں بنا سکے اور یہ ریاست کو اس دائرے میں کیوں نہیں لا سکے؟ دنیا پاگل پن، ڈپریشن اور جذبات میں قتل کو قتل نہیں سمجھتی، جبکہ ہم ذہنی مریض کو مسجد سے گھسیٹ کر پتھر مار مار کر مار دیتے ہیں اور خود کو اللہ کے بندے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی کہتے ہیں۔ کیا ہجوم میں کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو لوگوں کو ٹھنڈا کر دیتا، جو ملزم کی دماغی حالت کا اندازہ کر سکتا؟ نہیں تھا۔ اگر تھا بھی تو اس نے خاموش رہ کر اپنی جان بچانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ جس ملک میں مسلک مذہب سے بڑا ہو چکا ہو اور جس میں آپ اپنے نام کی وجہ سے کافر اور مسلمان سمجھے جاتے ہوں اور جس میں کوئی بھی شخص آپ کو زیدی یا قادری کے نام سے قتل کر سکتا ہو، یا آپ جنگ اور ہزارہ کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے ہوں اور آپ کی بس کو روک کر آپ کا شناختی کارڈ چیک کر کے گولی ماری جا سکتی ہو، آپ کے قتل کے لیے آپ کو قادیانی، احمدی یا بھائی کہہ دینا کافی ہو، آپ کو دیکھ کر کوئی بھی اجنبی شخص اونچی آواز میں کہہ دے وہ دیکھو وہ گستاخ جا رہا ہے، اور سوچے سمجھے بغیر لوگ آپ پر ٹوٹ پڑیں اور آپ کی لاش بعد ازاں درخت پر لٹکتی نظر آئے، اس ماحول، اس فضا میں کون ہوگا جو آگے بڑھے گا اور مشتاق احمد کی لاش درخت سے اتارنے کا رسک لے گا؟ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے، ہمیں ماننا پڑے گا ہم معاشرہ نہیں ہیں، ہم درندوں کا خول ہیں، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں اور ہمیں اس کے لیے کسی ٹھوس جواز کی بھی ضرورت نہیں، بس کسی جگہ سے دھواں نکلے اور قرآن جلا دیا کی آواز آنا کافی ہوتی ہے۔ ہم سامنے کھڑے شخص کو اینٹوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے کیما بنا دیتے ہیں۔ ہمیں ماننا پڑے گا ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں ممبر رسول سے ایک دوسرے کو کافر بھی ثابت کیا جاتا ہے اور نفرت بھی پھیلائی جاتی ہے اور کوئی ان لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا ملک ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ریاستیں اس طرح چلتی ہیں؟ اور کیا انسانی معاشرے اس قسم کے ہوتے ہیں؟ آپ یقین کریں لوگ اب اس طرح خوف زدہ ہو چکے ہیں کہ دوسروں کے سامنے نماز پڑھنے اور قرآن پڑھنے سے بھی گھبراتے ہیں۔ یہ پہلے دوسروں کے نام اور عقیدے پوچھتے ہیں اور پھر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر بھی نمازی ایک دوسرے سے ڈرتے رہتے ہیں۔ لوگ آج بھی علامہ اقبال اور قائد اعظم کے مسلک کے بارے میں سوال اٹھائے اور گرائے جاتے ہیں۔ قائد اعظم کی محرومہ بیگم اور صاحبزادی کے مذہب کے بارے میں بھی سوال کیا اور جواب تلاش کیا جاتا ہے۔ پٹرول کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جائے تو اسے قادیانیوں کی سازش قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا آپ خود فیصلہ کیجئے، ملک میں جب یہ حالات ہوں گے، ایک فرقہ ایک صحابی کا دن منا رہا ہے تو دوسرا فرقہ دوسرے صحابی کا وارث بنا بیٹھا ہے، تو پھر لوگوں کو مسجدوں سے گھسیٹ کر قتل ہی کیا جائے گا۔ ہم یہ سمجھنے اور ماننے کے لیے بھی تیار نہیں کہ مذہب بندے اور خدا کے درمیان پرائیویٹ ریلیشن شپ ہے اور دنیا کے کسی شخص کو اس پرائیویٹ ریلیشن شپ میں کودنے کا کوئی اختیار نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ٹھیکیداری کس نے الاٹ کی ہے؟ لہٰذا خدا کے لیے خدا کے نام پر لوگوں کو مارنا بند کر دیں۔ مذہب تو کیا حیوانیت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ یقین کریں یہ کھیل اگر یہاں نہ رکا تو وہ دن دور نہیں جب لوگ مسجدوں سے قریب سے بھی گزرتے ہوئے ڈریں گے اور ہم میں سے کوئی بھی شخص داڑھی بڑھا کر کسی کو قتل کر دے گا۔ کیا ہم یہی چاہتے ہیں؟ اگر ریاست نہیں جاگتی تو معاشرہ ہی جاگ جائے، اگر اس کی نیند نہیں ٹوٹ رہی تو علماء کرام ہی کھڑے ہو جائیں، ان میں بھی حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی جرت نہیں۔ کیا یہ بھی لوگوں کے پتھروں سے خوف زدہ ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ کے نام پر بننے والا ملک اللہ کے نام پر ہی ٹوٹ رہا ہے اور امن کے دائی مذہب کے نام پر اس ملک میں وحشت پھیلائی جا رہی ہے، اور اگر ہم نے اسے نہ روکا تو اس وحشت کے اگلے شکار ہم ہوں گے۔ کوئی بھی شخص اخبار کا کاغذ جلا کر پورے شہر کو اکٹھا کر لے گا۔ ناظرین، ہم آج کے ٹاپک کی طرف آنے سے پہلے ایک بریک، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔